ادھر آئیے آپ. دوسرے نمبر پر حافظ محمد محفوظ عالم ابن مرحوم مقبول عالم گوپال گنج بہار. دوسرے نمبر پر حافظ محمد محفوظ عالم ابن مرحوم مقبول عالم گوپال گنج بہار. تیسرے نمبر پر حافظ صلاح الدین صاحب ابن روجید احمد کشی نگر. تیسرے نمبر پر حافظ صلاح الدین ابن روجید احمد کشی نگر. چوتھے نمبر پر حافظ محمد شعیب رضا خان ابن محمد علی جان خان بھداؤ شریف ضلع مئو. میں نے بھداؤ پڑھا ہے، آپ بھداؤ کو سنیے گا. حافظ محمد شعیب رضا خان ابن محمد علی جان خان بھداؤ شریف ضلع مئو. پانچویں نمبر پر حافظ محمد احسان عالم ابن عبد الحمید عالم موتیہاری بہار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، عرس امام الاولیاء، جشن دستار بندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، ذرا زور سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، عرس امام الاولیاء، فیضان امام الاولیاء، خاندان امام الاولیاء، غلامان امام الاولیاء، علامہ مسعود احمد صفدر اللہ برکاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں
درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے آپ حضرات کو آج کی اس پوری رات اللہ و رسول کے ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دی۔ رات کے تقریباً 3:30 بج رہے ہیں، لیکن آپ اسی مکمل بیداری کے ساتھ بیٹھے ہیں جیسے لگتا ہے عشاء کے بعد بیٹھے۔ یہ صرف خانقاہ ہی میں 3:30 بجے جلسہ ہو سکتا ہے، ورنہ اور کوئی جلسہ ہوتا تو سب لوگ بھاگ پڑے۔ تقریر سننے والے تو سننے والے، کہنے والے بھی چلے گئے۔ بولیے ہوتا نہیں؟ جلسوں میں جاتے ہیں، اگر 1-2 بجے نمبر آ جاتا ہے تو مشکل سے 10-20 لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ بیدار ہیں، اپنے مرشد کے وہاں آئے ہیں تو جسمانی قوت کے ساتھ روحانی قوت بھی کام کر رہی ہے۔ بھی آپ نے دیکھا یہ بچے 5 بچے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں جو اس خانقاہ کا مدرسہ ہے۔ میں پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، پیکر حسن اخلاق، مخدوم گرامی مرتبت حضرت سید غلام رسول صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی اور ان کے بھائی مخدوم گرامی مرتبت حضرت سید عبدالودود صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو مدرسہ قائم فرمایا وہ مدرسہ اب پھل دینے لگا۔ اسے درخت لگاتے ہیں تو جب پھل دیتا ہے تو خوشی ہوتی نہیں ہوتی، تو یہ مدرسے کے پھل ہیں، یہ حافظ قرآن ہے۔ میں ان کے والدین کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے ان بچوں کو علم دین کے لیے منتخب فرمایا۔ دنیا میں جب کوئی بادشاہ اپنے رعایا سے یہ کہتا ہے کہ تم لوگ بے خوف رہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہارا محافظ ہوں، میں حفاظت کر رہا ہوں، تو وہ بادشاہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ بولیے، خود آ کے آپ کے گھر کی وہ نگرانی کرتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سپاہیوں اور فوجیوں کو تیار کرتا ہے، اپنے ملک کے جوانوں کو، خوبرو جوانوں کو تربیت دیتا ہے، انہیں ہتھیار دیتا ہے، وہ ملک کی سرحد و سیما کی عوام کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جیسے دنیاوی بادشاہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فوجی تیار کرتے ہیں، ویسے اللہ اپنے دین کی، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے
علماء، حفاظ اور قرہ کو اس نے منتخب فرمایا، ان کے ذریعے یہ حافظ قرآن قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے سینوں میں وہ رہتے ہیں۔ قاری قرآن قرآن کے حروف اور صفات کی حفاظت کرتے ہیں، علماء قرآن کے معانی کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمارے مشائخ قرآن کے معارف کی حفاظت۔ یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور اپنے انہی بندوں سے ان کی حفاظت سبب بنا دی۔ ایسے تو وہ حافظ حقیقی ہوئی، ہم سب کی وہی حفاظت۔ میرے بھائیوں، دین کا علم سیکھنا اور سکھانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ یہ بندے جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ آپ غور کرو، کاروبار کی کمی دنیا میں نہیں ہے، لیکن ایک دکاندار صبح اٹھتا ہے تو اپنی دکان کھولتا ہے، ایک ٹیلر صبح اٹھتا ہے تو اپنا کپڑا کاٹتا ہے، سلتا ہے، ایک لوہار صبح اٹھتا ہے اپنی بھٹی جلاتا ہے، لوہا اس میں ڈالتا ہے۔ لیکن حافظ قرآن جو قرآن سیکھتا ہے تو صبح اٹھتا ہے تو ہاتھوں میں قرآن لیتا ہے۔ دنیا کے اور لوگ کوئی لوہا، کوئی لکڑی، کوئی سامان، کوئی کھانے پینے کی چیز کی تیاری میں لگتے ہیں، مگر جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں وہ صبح کو اٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں قرآن لیتے ہیں، اللہ کا کلام لیتے ہیں۔ اللہ کو اتنے پسند ہے بندے کہ جب یہ گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے جو معصوم ہیں ان کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ تمہیں زمین پہ نہیں چلنا ہے، تم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو تو ہمارے پروں پہ چلو۔ ہم دیکھ تو نہیں پاتے لیکن بغیر دیکھے اپنے نبی کے ارشاد پر ویسے ہی یقین کرتے ہیں، اس سے زیادہ یقین کرتے ہیں جتنا ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو علم دین کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے تو جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ ہم لوگ جنت کی تلاش میں رہتے ہیں اور جنت طالب علموں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کون علم دین کا طلبگار؟ یہ سب احادیث پڑھیے تو طبیعت چاہتی ہے زندگی بھر آدمی طالب علم رہے۔ ایسی فضیلت اللہ نے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، مسجد نبوی میں جو صحابہ بیٹھے رہتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محبوب، جو میرے بندے مسجد میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں، صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کی مجلس میں بیٹھو، یہ میرے بندے مجھے بہت پسند ہے۔ تم بیٹھ جاؤ گے تو ان کی مجلس اور تو بالا ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب کو اس مجلس میں بیٹھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ۔ بڑی بڑی مشقتیں لوگوں نے جھیلی ہے اس علم کے حصول کے لیے۔ تو مدرسے بہت ضرورت کے ہیں ہمارے۔ اگر یہ مدرسے نہ چلیں
تو ہم لوگ جو آپ کو کچھ سنا رہے ہیں، ہم لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، عالم پیدا نہیں ہو سکتے۔ رمضان میں جو آپ تراویح سنتے ہیں، حافظ کہاں سے پائیں گے؟ تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مخدوم گرامی حضرت سید غلام رسول صاحب قبلہ اور ان کے بھائی سید عبدالقدوس صاحب قبلہ کو کہ آپ حضرات نے مدرسہ قائم کر کے ان بچوں کے اوپر ہم سب پر احسان کیا کہ آج یہ حافظ قرآن ہو گئے۔ مدرسوں کے بارے میں کبھی کبھی غلط فہمیاں، جیسے آج کل بڑی غلط فہمیاں رہتی ہیں، کچھ اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی ہے تو لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے مدرسے کا۔ کسی زمانے میں نظام الملک جامعہ نظامیہ اس نے قائم کیا تھا بغداد میں، تو اس سے بھی لوگ کہتے تھے کہ تم اتنا پیسہ مدرسے پہ خرچ کرتے ہو، تمہارے مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوتی، کیوں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو؟ مولوی لوگ تو سمجھاتا تھا کہ بھائی ہوتی ہے، پڑھتے ہیں لوگ، مولانا لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولانا پیدا ہوئے، اس سے بزرگوں سے پاک نے بھی اس میں علم حاصل کیا اس مدرسے میں۔ لیکن جب بہت شکایت لوگوں نے کی تو ایک دن نظام الملک اس کے معائنے کے لیے رات میں گیا، اور جب معائنہ کیا تو واقعی کوئی طالب علم پڑھتا ہوا نہیں ملا، کوئی سو رہا، کچھ بچے گپ شپ کر رہے ہیں، کچھ کھیل کود میں ہیں، کوئی اس کو پڑھتا ہوا نہیں ملا۔ تو اس نے سوچا کہ واقعی مدرسہ بند ہی کر دینا چاہیے مجھے، میرے مشیر صحیح کہہ رہے تھے، لوٹا کہ اب مدرسہ نہیں چلانا ہے، یہی پیسہ کسی دوسرے رفاہی کام میں لگا دیا۔ لیکن جب لوٹا تو دیکھا کہ ایک بچہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا چراغ جلا کر قرآن و حدیث پڑھنے میں مصروف۔ بہت دیر تک نظام الملک اس کے پیچھے کھڑا رہا کہ بچہ کتاب بند کرے، چراغ بجھائے تو میں اس سے پوچھوں تمہارا نام کیا ہے، کون ہو تم، کہاں کے رہنے والے ہو، کہ تمہارے سارے ساتھی کھیلنے کودنے سونے گپ شپ میں لگے، تم اکیلے دنیا مافیہا سے بے خبر ہو کر قرآن و حدیث پڑھ رہے ہو، کون ہو تم؟ بہت دیر تک انتظار کرتا رہا، لیکن طالب علم نے اپنا نہ چراغ بجھایا نہ کتاب بند کی، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوئی۔ جب اذان ہوئی تو طالب علم نے اپنا چراغ بجھایا، اپنی کتاب بند کی۔ نظام الملک بہت دیر تک انتظار کر کے جب لوٹنے لگا تو اس نے طے کیا کہ مجھے اب مدرسہ بند نہیں کرنا ہے، اسی ایک بچے کے لیے مجھے اپنا مدرسہ چلاتے ہیں۔ وہی ایک بچہ بعد میں امام غزالی کے نام سے وہ امام غزالی جنہوں نے جامعہ نظامیہ کی عزت و آبرو بچا لی، بہت ساری کتابیں تصوف میں لکھی، ایک کتاب احیاء العلوم نام کی لکھی، جس کتاب کو پڑھ کر بہت سے بے دین راہ راست پہ آئے۔ کیا پتا ان مدرسوں سے پڑھنے والے بچے، ایک بچہ بھی خدا کا مقرب بن گیا تو ہزاروں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ حافظ ملت علیہ الرحمہ نے مبارک پور میں جامعہ اشرفیہ قائم کیا، تو آج اس ادارے سے کتنے لوگ پڑھ کے عالم ہوئے، پوری دنیا میں آج اشرفیہ کے پڑھے ہوئے لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، مذہب اہل سنت کی آبیاری کر رہے ہیں اور اپنی سعادت سے۔
تو آپ بھی اپنے بچوں کو عالم حافظ قاری بنائیے. وہ ایسا نہیں ہے کہ بھوکے رہیں گے، اللہ ان کے ذریعے سے بہت برکتیں عطا فرمائے گا. جس کو اس علم کی لذت مل گئی ہے وہ جانتے ہیں کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. ایک بزرگ ہے اندلس کے رہنے والے قرطبہ، جن کا نام تھا بقی بن مخلد قرطبی. آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے کہاں اندلس ہے، کہاں بغداد ہے، کتنی مسافت ہے. اللہ اکبر، سمندر بھی بیچ میں آئل ہے. لیکن بقی بن مخلد کہتے ہیں قرطبی کہ میں نے یہ سنا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہے ہیں. تو مجھے شوق ہوا، چلو امام احمد بن حنبل سے علم حدیث پڑھو. سرکار کی حدیثیں پڑھنے کا شوق ہوا. قرطبہ سے چلے، راستے میں سمندر، کہتے کشتی پر سوار ہوا، لیکن کشتی باندھ راستہ بھول گیا اور میری کشتی سمندر کے تھپیڑوں کے نظر ہو گئی. کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، راستے کا پتہ نہیں، تھپیڑوں کے نظر ہو گئی. کبھی اوپر جاتی کبھی نیچے آتی، لگتا اب ڈوبی تب ڈوبی. میں نے یقین کر لیا کہ اب خشکی کا دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، سمندر ہی میں ڈوب جائیں گے. قے بہت ہوئی سمندری سفر میں، جسم کمزور ہو گیا. خدا خدا کر کے کئی دنوں کے بعد میری کشتی ساحل پہ جا کے لگی. اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے میری جان بچا لی. کشتی سے اترا، اپنا سامان اپنے سر پہ رکھا. جب میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہاں سے بغداد ابھی کتنی دور ہے، اس نے کہا بغداد 700 میل ہے یہاں سے. کلومیٹر نہیں میل، 700 میل بغداد ہے. میں نے کہا پھر بھی میں جاؤں گا. ہمت نہیں ہارا، کمزور ہو گیا تھا. اس زمانے میں نہ موٹر گاڑی، نہ موٹر سائیکل، نہ ہوائی جہاز، پیدل سفر. ہمت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھنے کا شوق تھا. میں نے کہا جاؤں گا بغداد میں، کبھی تو پہنچوں گا. چلتا رہا، جسم کمزور بھی بہت ہو گیا تھا، یہاں تک کہ بغداد کے قریب پہنچ گیا. ایک شخص ادھر سے آتا دکھائی دیا تو میں نے کہا بغداد کتنی دور ہے؟ کہا بس اب آپ پہنچنے والے ہیں، بغداد قریب آ گیا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، کیا کرنے کے لیے بغداد جا رہے ہو، مقصد کوئی تاجر ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں کوئی تاجر نہیں ہوں، میں اندلس قرطبہ سے آ رہا ہوں. بغداد امام احمد بن حنبل جو محدث وقت ہے، ان سے اپنے رسول کی حدیثیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. میں طالب علم. اس نے ٹھنڈی سانس لی گہری اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے، تو نے اتنا لمبا سفر کیا امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے، لیکن تیری خواہش پوری نہیں ہو سکے گی. میں نے کہا کیوں؟ کہا امام احمد بن حنبل پر حاکم وقت ناراض ہو گیا ہے، ان کو نظر بند کر دیا اس نے، ان کے گھر میں بند کر دیا. نہ کسی سے وہ مل سکتے ہیں، نہ کسی کو پڑھا سکتے ہیں، نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے. اس لیے تم بغداد جاؤ گے تو تمہارا جانا بیکار ہے. امام احمد بن حنبل سے تم ملاقات بھی نہیں کر سکتے، پڑھانا تو دور کی بات. آپ سوچیں جو اتنا لمبا سفر کر کے گیا ہو،
اور اس کی مراد حاصل نہ ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں نے کہا سنو، اب تو میں بغداد آ گیا ہوں، بغداد جاؤں گا، امام احمد بن حنبل سے ملنے کی کوئی صورت ضرور نکالوں گا، میں اپنے بچوں سے عرض کروں گا آج کتنی سہولت ہے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کی، عمارت ہے، کھانے کا انتظام ہے، رہنے کا انتظام ہے، روشنی ہے، کتابیں ہیں، استاد ہیں، ساری سہولتیں ایک جگہ مہیا ہیں۔ اس زمانے میں لوگ سینکڑوں میل کا سفر کر کے ایک استاد سے علم حاصل کرنے لگے، نہ رہنے کا کوئی انتظام ہوتا تھا، خود رہنے کا انتظام کرتے، کھانے کا انتظام کرتے، صرف اتنی اجازت مانگتے کہ حضور اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی۔ وہ کہتے ہیں میں بغداد آیا، ایک کمرہ کرائے پہ لیا، اپنا سامان رکھا، بھوکا تھا، کھانا گیا کھایا، اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس شہر میں اب کون حدیث بیان کرتا ہے سرکار؟ لوگوں نے کہا امام احمد بن حنبل بیان کرتے تھے۔ حاکم وقت ناراض ہو گیا، ان کو نظر بند کر دیا۔ اب بغداد کی جامع مسجد میں محدث وقت یحییٰ بن معین اب حدیث بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، بہت بڑے محدث ہیں، ناقد حدیث ہیں یحییٰ بن معین، حدیثوں کو پرکھنے کی ان کے اندر صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی۔ میں جامع مسجد میں گیا، یحییٰ بن معین حدیث بیان کر رہے تھے، مسائل بیان کر رہے تھے، لوگ بھرے ہوئے تھے مسجد میں۔ ان کی مجلس میں ایک شخص کو صرف ایک سوال کرنے کی اجازت تھی، بس دوسرا سوال وہ نہیں کر سکتا۔ لوگ پوچھ رہے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے ایک سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر دوسرا سوال میں نے شروع کیا، تب تک لوگ میرا کرتا پکڑ کے کھینچنے لگے، بیٹھ جا، تجھے آداب نہیں معلوم، یحییٰ بن معین کی مجلس میں سائل صرف ایک سوال کر سکتا ہے، دو سوال کی اجازت نہیں ہے، تو نیا آدمی لگتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں اندلس سے آیا ہوں، قرطبہ سے، لیکن میرے بھائی مجھے سوال کر لینے دو، جو سوال میں نے پہلے کیا وہ اتنا اہم نہیں تھا، یہ جو دوسرا سوال مجھے کرنا یہی تو اہم ہے۔ لوگ مجھے بیٹھانے کے چکر میں تھے، یحییٰ بن معین نے دیکھ لیا تو وہ کہنے لگے کہ بہت دور سے شخص آیا ہے، اس کو سوال کرنے دو، کیا پوچھے گا، بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا من ہوا احمد بن حنبل، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں امام احمد بن حنبل کون ہے، کیسے ہے، آپ اس سوال کا جواب۔ حاکم وقت ان سے ناراض تھا تو لوگوں کی ہمت بھی نہیں تھی کہ ان کی تعریف میں کچھ کہیں، اور برائی کریں تو برائی تھی نہیں ان میں، ضمیر کے خلاف بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، خاموشی پورے مجمع پہ طاری ہو گئی۔ امام یحییٰ بن معین نے بھی اپنا سر جھکا لیا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جب سر اٹھایا تو کہا ہوا امام المسلمین، وہ مسلمانوں کے امام ہے۔ وہ کون ہے؟ مسلمانوں کے امام ہے۔ میں خوش ہو گیا، چلو میں صحیح جگہ آیا ہوں، امام احمد بن حنبل مسلمانوں کے امام ہیں تو مجھے ان سے ملنا ضرور۔ اب آپ کو میں بتانا، ان بچوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، یا اللہ کیسا عشق تھا علم سے، ان کو کیسی محبت تھی ایک بزرگ سے ملنے کی۔ اللہ اکبر، کہتے اجازت نہیں تھی، میں نے ایک شخص سے کہا چلو بتاؤ امام احمد بن حنبل کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا ادھر تو میں جا نہیں سکتا، حاکم ان سے ناراض ہے، کہیں مجھے بھی نہ قید کر دے۔ ارے میں نے کہا اللہ کے بندے، ان کا مکان بتانے پہ تمہیں قید کر دے گا؟
چلو اچھا اشارے سے بتا دینا پھر تم چلے گئے. خیر تیار ہوا گیا, اشارے سے بتایا یہی ہے امام احمد بن حنبل کا گھر. میں نے کہا اچھا جاؤ تم جاؤ, میں ان سے ملنے کی سبیل پیدا کرتا ہوں. میں نے ایک کٹورا خریدا, پیالہ, وہ پیالہ جس کو لے کے فقیر بھیک مانگتے ہیں, سوال کرتے ہیں گھر جا جا کر کے کٹورا لے کے. میں نے وہ پیالہ لیا, اور اس زمانے میں بھیک مانگنے کی پہچان کیا تھی؟ بھکاری کیسے بھیک مانگتے تھے ماں؟ وہ جب بھیک ان کو مانگنا ہوتا تو دروازے دروازے جا کے کہتے اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, تمہارا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو گھر والے سمجھ جاتے یہ کوئی بھکاری آیا, بھیک مانگ رہا. میں نے بھی جا کے کٹورا لے کے امام احمد بن حنبل کے گھر کے سامنے آواز لگائی اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. تھوڑی دیر کے بعد امام احمد بن حنبل نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور اپنے ہاتھوں میں چند درہم سکے کے لے کے نکلے, بھیک لے نکلے. جب میرے کٹورے میں وہ سکے ڈالنے لگے میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا حضور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ان کا بتاؤ فقیر تم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جلدی کہو, حاکم وقت مجھ سے بڑا ناراض ہے, میں زیادہ دیر تک تم سے بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا حضور میں بھکاری نہیں ہوں, میں کوئی سائل نہیں ہوں, میں قرطبہ سے آیا ہوں, اندلس سے آیا ہوں, اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھوں. مگر معلوم ہوا کہ آپ سے حاکم وقت ناراض ہے. اب مجھے بتائیے کہ میں واپس کیسے جاؤں, میں آپ سے سرکار کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم جانتے ہو میں کسی سے مل نہیں سکتا, نہ کوئی مجھ سے مل سکتا ہے, اتنی باتیں بھی نہیں کوئی کر سکتا ہے, جلدی کرو, کوئی صورت نہیں ہے کہ میں تمہیں پڑھا سکوں. میں نے کہا حضور میں بتاتا ہوں صورت کیا ہے, میں روز اسی طرح بھکاری بن کر, سائل بن کر آپ کے دروازے پہ آؤں گا, آواز لگاؤں گا, آپ سکے لے کے نکلیے گا. اگر کوئی نظر آئے گا تیسرا آدمی تو یہ سکے میرے کٹورے میں ڈال دیجیے گا, میں چلا جاؤں گا سائل بن کر. لیکن اگر کوئی نہیں نظر آئے گا تو آپ رسول اللہ کی ایک تو حدیث سنا دیجیے گا, سن کے میں چلا جاؤں گا. اس طرح میں آپ سے حدیث حاصل کروں. آپ مجھے بتائیں کیسا شوق ہے, یا اللہ کیسے عاشق تھے علم کے لوگ. فرماتے ایک دو دن نہیں, ایک سال تک میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ بھکاری بن کے جاتا اور آواز لگاتا اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. امام احمد بن حنبل درہم کے سکے لے کے نکلتے اپنے گھر سے. اگر دیکھتے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو سکے اس میں ڈال دیتے, میں چلا جاتا. اور اگر دیکھتے کوئی نہیں ہے تو کہتے حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث بیان کر دیتے. ایک دو میں سن کے چلا جاتا. ایک سال تک میں نے اس طرح علم حدیث امام احمد بن حنبل سے بھکاری اور سائل بن کر حاصل. ایک سال جب ہوا تو حاکم وقت مر گیا جس نے آپ کو نظر بند کیا تھا. دوسرا حاکم آیا, مقرر ہوا, وہ آپ کا بہت چاہنے والا عقیدت مند تھا. اس نے کہا حضور اب آپ مسجد میں بغداد کے جامع مسجد میں آپ علم حدیث بیان کریں. حضرت اب علم حدیث مسجد میں بیان کرنا شروع کیا. میں بھی گیا, پوری مسجد بھری ہوئی تھی.
मुझे कोई जगह नहीं मिली। इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत दूरी पे बैठे थे और जब उन्होंने मुझे देखा, मेरे ऊपर निगाह की, तो मजमे वालों से कहा उस शख्स को मेरे करीब आने दो, उसके लिए रास्ता खाली कर दो। मैं जब करीब आया, मुझे बुलाया, अपने पास बैठाया, इरशाद फरमाया सच्चा इल्म का हासिल करने वाला तालिब इल्म ये है, ये अंदलुस से आया है, 1 साल तक मेरे यहाँ भिखारी बनकर रसूलुल्लाह की हदीसें सुनता रहा। तुम में सबसे ज्यादा इल्म का तलबगार ये मेरा भाई है जो अंदलुस से आया। इस तरह मैंने इल्म हदीस हासिल किया। मेरे भाइयों, जिसको इस इल्म के हुसूल का मजा मिल गया है, उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं और फिर उन्होंने दीन की खिदमत की है। तो मैं अपने बच्चों से अर्ज करूंगा, अभी आप हाफिज हुए हैं, आलिम भी बनिए। इल्म की राह में मुश्किलात जरूर आती है, लेकिन अल्लाह बहुत मोहब्बत फरमाता है इल्म हासिल करने वाले तालिब इल्मों से, पढ़ाने वाले उलमा से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। अल्लाह ताला इन बच्चों के सीने में हमेशा पूरी जिंदगी कुरान महफूज रखे और इस कुरान को इनके लिए, इनके माँ बाप के लिए, इनके असातिज़ा के लिए, इस पूरे जमात के लिए नफा बख्श बनाए। एक हाफिज़े कुरान बैठ जाए अगर पढ़ाने के लिए, तो अपनी जिंदगी में हजारों हाफिज को तैयार कर सकते। 5 ये मामूली मत समझिए, 5 हाफिज अगर बैठ जाए पढ़ाने, तो जिंदगी में सैकड़ों हजारों हाफिज तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फैज इनका बहुत दूर तक पहुंचता है। आपने अगर मदरसे में ताउन किया है, तो वो ताउन कहीं गया नहीं है, इन बच्चों की शक्ल में आपका ताउन नजर आ रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, सैयद साहब हमारे तो बहुत शरीफ आदमी है, ये मालूम नहीं आपसे चलते चलते के लिए कहते भी होंगे कि नहीं कहते होंगे, उनमें शराफत बहुत है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर वो नहीं कह रहे हैं तो मदरसा आखिर चलता कैसे, ये है खर्च तो होता है, असातिज़ा की तनख्वाह, इन बच्चों के खाने पीने, रहने सहने का खर्च, बिल्डिंग का खर्च। तो अल्लाह ने आप हजरात में, मुरीदीन मुतक़द्दीन में जिनको इस लायक बनाया है कि वो अच्छा खासा ताउन कर सकते हैं, तो सब लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इस मदरसे की खिदमत करें, अपना मदरसा समझें, अपनी खानकाह का इदारा समझें, उसकी भरपूर खिदमत करें, ताकि इस साल अगर 5 हाफिज पैदा हुए हैं तो आइंदा साल इसका डबल, इसका तिबल, इसका चौगुना हुफाज हो। बोलिए इंशाल्लाह होंगे, बोलिए खिदमत करेंगे। हाँ, खिदमत करिए। अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर दे। हमारे मशाइख बिलखुसूस इमामुल औलिया की फैज़ व बरक़ात से आपको, हम सबको अल्लाह फैज़ फरमाए, अपने महबूब बंदों के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे ये पीरानी तरीक़त मखदूमानी गिरामी, इनकी उम्रों में अल्लाह बरकत दे, इनकी सेहत में बरकत दे, इनके अखलाक में और बरकतें अता फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। हाँ, समझ रहा हूँ, मैं अपना नजराना नहीं समझ रहा हूँ। माशाअल्लाह, क्या नाम है? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, कबूल फरमाए। ये साहब ओ
माशाअल्लाह बहुत सादतमंद है आपका। कोई जरूरी नहीं है कि अभी आते थे, उसमें आते हैं थोड़े से पैसे लेके आदमी आता, कोई नियत नहीं ऐसी होती, लेकिन साल भर तक इस मदरसे का ख्याल रखना, समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आते आदमी क्या खर्चात होते हैं, लेकिन इसका ख्याल रखना है और खिदमत आप हजरात को करनी है, खिदमत करनी है इसकी इदारे की, जैसी जिसकी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक इस इदारे की खिदमत करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा पढ़ सके। ये तलबा पढ़ेंगे निकलेंगे तो यही ना हमें तरावी सुनाएंगे रमजान में कि पीछे हम तरावी पढ़ेंगे, तो ये हमारे ही इंतजाम हो रहा है मदरसा कायम करके, इसलिए हमें भरपूर इसकी खिदमत करना चाहिए। अपने बुजुर्गों से अकीदत रखिए। हमारे मशाइख बिलखुसूस हमारे सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल अली जो बहुत शरीफ पीर है, बहुत बाखलाक शख्सियत है। इनके भाई हजरत सैयद अब्दुल वदूद साहब मद्दसिल्लहुल, अल्लाह ताला इन सारे पीरानी तरीक़त की उम्रों में सेहत में बरकतें अता फरमाए, इनके फैज़ व बरक़ात को आमो ताम रखे, इनके अहले खाना, इनके बच्चे, इनकी वालदा, इनके घर के सारे अफराद पर अल्लाह फज़ल फरमाए और बच्चों को भी इनका जानशीन बनाए। माशाअल्लाह बच्चे अशरफिया में पढ़ रहे हैं, वो सादतमंद हैं और दुआ करें अल्लाह उनके इल्म में फज़ल में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए और इस खानकाह के फैज़ व बरक़ात सुबह क़यामत तक इसी तरह जारी व सारी रहें। अल्लाह ताला सबको तौफीक खैर से नवाजे। मैंने जो कुछ भी वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक कहने, हक समझाने, हक समझने और हक की नश्र व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।